بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے کسان بھائیوں، آپ کا ڈاکٹر نعیم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے گندم کی کاشت پر غلطی ہو گئی۔ یہ ویڈیو آج سے مہینہ پہلے بننی چاہیے تھی، مصروفیت میں یہ ذہن میں بات آئی ہی نہیں۔ چلو، دیر آید درست آید۔ تو اب آپ لوگوں نے اگر زمین رونی ہو چکی ہے تو بہت بہتر، رونی نہیں ہوئی تو رونی نہیں کرنی۔ اس رقبے میں خشک کاشت کریں گے۔ گندم کی پیداوار کا وقت کاشت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جتنی لیٹ کریں گے اتنی گندم کی پیداوار کم اور کم ہوتی جائے گی۔ پہاڑی علاقوں میں گندم جو ہے برف باری سے 2 مہینے پہلے کاشت کی جاتی ہے۔ 1.5 فٹ ہائٹ پہ ہوتی ہے تو برف باری شروع ہو جاتی ہے، گندم کی فصل اس میں دب جاتی ہے۔ 4 ماہ برف میں دبی رہتی ہے لیکن پودا زندہ رہتا ہے۔ پھر برف پگھلتی ہے اور اسی پانی سے وہ گندم پکتی ہے اور 150 من فی ایکڑ تک پیداوار دیتی ہے۔ سال میں ایک ہی فصل ہوتی ہے۔ تو اسی طرح میدانی علاقوں میں ہم نے کوشش کرنی ہے کہ وقت ضائع نہ ہو اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے گندم کو کاشت کرنا۔ اگر رونی ہو چکی ہے، زمین تیار کریں 2 سے 3 ہل، بہت باریک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ گندم تو بغیر ہل چلائے زمین پہ، گیلی زمین پہ پھینک دو تب بھی اگ جاتی ہے۔ ہاں، اگر آپ کی کپاس کی فصل ابھی وقت لیتی ہے تو کپاس کی فصل کو آپ پاشیدیں اور گندم کے بیج کا چھٹا دے دیں، کپاس کھڑی رہے۔ 10 کلو گرام فی ایکڑ بیج کی اضافی مقدار استعمال کریں، اور جو آب پاشی اپنے کپاس کو دینی ہے گندم کاشت کرنے کے لیے، اس میں آپ نے 1 ڈرم 220 لیٹر والا جس کو وال کاک لگا ہو، 1 بوری زوراور نہ ملے تو ڈی اے پی استعمال کر لیں۔ آدھا ڈرم پانی کا بھر کے زوراور کا تھیلا ڈال کے 25 سے 50 کے جی گندم کا تیزاب آہستہ آہستہ احتیاط سے ڈالنا ہے کہ تیزاب کو جب پانی میں پھینکے تو اچھلے نہ، باہر نہ آئے، جیسے نلکے کی ٹوٹی سے پانی نکلتا ہے اتنا ایسا ڈال کے جیسے ہی تیزاب کی کوانٹٹی آپ پوری کر دیں ڈرم میں ڈنڈے سے ہلائیں تو یہ فاسفورک ایسڈ اور امونیم سلفیٹ 2 چیزیں بن جائیں گی۔ زوراور کی صورت میں 5 کین فاسفورک ایسڈ اور ڈی اے پی کی صورت میں 4 کین فاسفورک ایسڈ اور 1 بوری امونیم سلفیٹ کھاد بن جائے گی۔ اسی ڈرم میں 25 کے جی کاپر سلفیٹ، نیلے طوطے کو کہتے ہیں، پرانا مل جائے تو زیادہ اچھا ہے، اور آہستہ آہستہ ڈالیں جیسے اپنی تیزاب ڈالا تھا، چکی کے منہ سے آٹا نکلتا ہے ایسے ڈالتے ہیں، ہلاتے جائیں اور ساتھ ساتھ وہ حل ہوتا جائے گا۔ جب وہ حل ہو جائے تو پھر 25 کے جی زنک سلفیٹ، وہ بھی اسی طرح ایک دفعہ اس کو ڈھیل دیں گے ایک ہی مرتبہ تو وہ ڈھیلا بن جائے گی، پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ ایسا آہستہ ڈالتے جائیں، ہلاتے جائیں، جب وہ حل ہو جائے تو ڈرم کا درجہ اتنا زیادہ ہوگا کہ ہاتھ ڈالنا مشکل ہوگا۔ اس پانی کو تھوڑا سا ٹھنڈا کرنے کے لیے ہم نے یوریا کی 1 بوری کا استعمال کیا تو وہ مناسب ٹیمپریچر ہوگا، اور اس کے بعد ہم نے بورک ایسڈ ڈالا، وہ پانی پہ تیرتا تھا، ڈھیلے بنے ہوتے، حل نہیں ہوتا تھا۔ تو یوریا ڈال کے جب ہم نے بورک ایسڈ ڈالا تو وہ ٹھکا ٹھک حل ہوا، ہمیں ہاتھ نہیں ڈالنا پڑا، ڈنڈے سے حل ہو گیا۔ یہ فارمولا آپ کا 4 ایکڑ پہ استعمال ہو سکتا ہے۔ 220 لیٹر کا ڈرم ہوتا ہے،
تو 55 لیٹر فی ایکڑ کے ساتھ علیحدہ نکالو، دوسرے ڈرم میں ڈالو، اس میں 2 بوری یوریا، ایک نہیں 2 ڈالنی ہے، اس کے ساتھ 2 بوری یوریا ڈالنی ہے، اور فی ایکڑ وہ محلول فلڈ کر دینا، اس کے ساتھ 6 تھیلے میگنیشیم کلورائڈ مل جائے تو زمین کا وتر زیادہ دن تک رہے گا، زمین نرم ہو جائے گی، پودا جڑیں زیادہ پھیلائے گا، تنا موٹا اور مضبوط ہوگا، سٹا بھی بڑا ہوگا، اور جب اپریل میں ایک دم گرمی بڑھتی ہے تو اس گرمی کے برے اثرات سے بھی یہ میگنیشیم کلورائڈ ہی بچائے گا۔ نہ ایس او پی، نہ ایم او پی، نہ میگنیشیم سلفیٹ، تینوں سے بچنا ہے۔ آپ کا بہترین فائدہ جو ہے اسی سے ہے۔ میں اس میں اب تقریباً 42 سال ہو گئے اس شعبے میں کھادوں پہ تحقیق کر رہا ہوں، ساری کی ساری 18 سال این ایف سی میں، 2 سال ایف ایف سی میں، 1 سال ستارہ کیمیکلز کا ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ڈویژن، لیکن کسی سے نہیں بنی۔ ہر بندے نے کہا سلوٹ مارو اور مال کھاؤ اور کھلاؤ، نہ کھایا نہ کھانے دیا، نوکری چھوڑ کے گھر آ گیا۔ میں نے اپنا ادارہ بنایا فارمرز ہیلپ لائن، اور یہ ویڈیو چینل بھی اسی نام سے، جو پرابلم ہو اس کی ویڈیوز دیکھ لو، پھر بھی نہ بات سمجھ آئے تو میرے سے رابطہ کر لو۔ یہ تو ہے آپ کا جہاں زمین وتر میں ہے جہاں یا فصل کھڑی ہے۔ جو زمین وتر میں ہے، شام کو بیج کا چھٹا کر دیں، رات کی شبنم سے بیج خود بخود گیلا ہو جائے گا، صبح کلٹیویٹر کی ٹاپ لنک کسو، ٹریکٹر کی ٹاپ لنک کس کے پچھلے پھالے اٹھ جائیں گے، اور ڈرل کی صورت میں ٹریکٹر کو شرکن گربن اگر ہو سکے تو دوڑاؤ، جنہ دوڑا سکتے ہو۔ وہ پھالے جو مٹی اکھاڑیں گے وہ بیج پہ پھینکیں گے، اڑے گی نا مٹی، بیج اتنا ڈھک جائے گا کہ اگنے کے قابل ہو جائے، اور اینڈ پہ جا کے اسی طرح جیسے ڈرل کے سرانے مارتے اسی طرح سرانے مار دو اس کے۔ یہ آپ کے لیے بہترین طریقہ ہوگا۔ اب اگلا پانی ہم نے اس وقت دینا ہے جب پودا مانگے، اگر نہ مانگے تو پانی نہ دینا۔ گندم اور پانی کا آپس میں اتنا ہی رشتہ ہے کہ گندم کا پودا زندہ رہے، پانی میں نہائے نہ، پانی میں ڈوبے نہ۔ تو جب نیچے والے پتے پودوں کے اوپر والے پتے ان کا رنگ ایک ہو جائے، پتوں میں قدرتی چمک ختم ہونے کے قریب ہوتے، اس کا مطلب ہے کہ اب گندم کی فصل آب پاشی مانگتی ہے۔ اگر آپ نے وہ ڈرم والا فارمولا بنا کے نہیں دیا تو اس وقت اسی طرح بنا کے دے سکتے ہو، اور اگلی آبپاشی پھر انتظار کریں گے کہ پودا ڈیمانڈ کرے۔ سٹے نکل آئیں گے، سٹے نکلنے گوب سے لے کے سٹے نکلنے کے درمیان دانہ بننے سے پہلے یہی ڈرم پھر بنائے، 1 بوری زورا اور 25 کلو کاپر سلفیٹ، 25 کلو زنک سلفیٹ، پھر 1 بوری یوریا اور 25 کلو بورک ایسڈ، اور اس کو 4 ایکڑوں پہ آپ فلڈ کر دیں۔ انشاءاللہ آپ کی فصل گرنے سے بھی بچی رہے گی، اس پہ کونگی بھی نہیں آئے گی، جو پتوں پہ کالا تیل آتا ہے وہ بھی نہیں آئے گی، جو سٹوں پہ سنڈی آتی ہے وہ بھی نہیں آئے گی۔ نیچے سے لے کے اوپر تک ہر سٹے میں دانے کا سائز برابر ہوگا، اور سارا سٹا دانے سے بھرا ہوگا۔ میں نے دیکھا ہے کہ اگر سٹا زیادہ لمبا ہو جائے تو دانوں سے نہیں بھرتا، کچھ حصہ سٹے کا خالی رہتا ہے۔ یہ ہم پہلے تجربہ کر چکے ہیں۔ 2000 جون میں میں نے ویاڑی کو جوائن کیا، بھاولپور سے ٹرانسفر ہو کے این ایف سی میں ملازم تھا۔ ایک خاکوانی صاحب آئے، اس نے کو 250 ایکڑ فخر ہند گندم کی ایک ورائٹی تھی، وہ فیل ہو گئی، اس کا سٹا 1 فٹ لمبا تھا اور سٹا دانے سے نہیں بھرتا تھا۔ اس کے فیل ہونے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جتنی فاسفورس ہم زمین میں ڈالتے ہیں اس کا 89% صرف سٹے کو چاہیے ہوتا ہے، اور اس میں سے 62% صرف دانہ بننے کے لیے چاہیے ہوتا ہے۔ جو کھاد ہم استعمال کرتے ہیں فاسفیٹس، یہ اس کی ایفیشنسی 10% ہے، اور جیسے زمین میں ڈالیں گے تو ہفتے بعد 9 ہو جائے گی، پھر ہفتے بعد
8 ہو جائے گی، پھر ہفتے بعد 7 ہو جائے گی، پھر 6، پھر 5، 4، 3 اور 0 ہو جائے گا. اور جس وقت پودے کو سب سے زیادہ فاسفورس چاہیے، اس میں زمین میں فاسفورس تو ہوگی لیکن وہ پانی میں حل نہیں ہوگی، اور جو چیز پانی میں حل ہو اس کو پودا استعمال نہیں کر سکتا. تو اس لیے ہم نے وہ ڈرم والا فارمولا دوبارہ دینا، دانہ بننے اور سٹا نکلنے کے عرصے کے درمیان پانی ہلکا دینا ہے. اس کے بعد آپ نے پانی نہیں دینا گندم کو. اگر دیں گے تو آپ کی پیداوار کم تو ہو سکتی، بڑھ نہیں سکتی. گندم جو ہے وہ بارانی علاقے کا پودا ہے، ہم اس کو گنے اور مکئی کی طرح پانی دیتے ہیں، اور یہ گندم کی پیداوار کو کم کرنے میں بہت بڑا ریزن ہے، بہت بڑی وجہ ہے. تو اسی طرح اس مہینے میں فیبرری کے مڈ سے شروع ہو کے اینڈ تک فنگس آتی ہے، اس کا ہم اپنا ویٹ رسٹ کہتے ہیں. آج تک دنیا میں جتنی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ اقسام فلاپ ہوئی ہے اس کی وجہ یہی فنگس تھی، اور اس فنگس کو آنے سے پہلے روک لو تو یہ رک جاتی ہے، جب آ جائے تو پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اگر ہم علاج کر بھی لیں تو وہ کسان کی اکانومی کو خراب کر دیتا ہے اور پیداوار لاس میں چلی جاتی ہے. اس لیے یہ کاپر سلفیٹ اور زنک سلفیٹ دونوں مل کے فنگس کے 2 قسم کے جراثیم ہوتے ہیں. ایک کو کہتے ہیں ڈارمنٹ، وہ 98% ہوتا ہے، وہ سویا رہتا ہے، جب کوئی موسم اس کو فیور آتا تو اٹھ کے حملہ کرتا ہے. مئی جو اپنا فیبرری مارچ میں اس کے لیے موسم فیوریبل ہوتا ہے، اس لیے گندم پہ حملہ کر دیتا ہے. تو اگر ہم نے یہ پہلے بھی استعمال کیا ڈرم میں، دوسرے ڈرم میں بھی کیا، تو انشاءاللہ یہ ستی سوج ہوگی تو یہ پودے تے حملہ نہیں کر سکو گی. تو جو وہ جراثیم اس کا 2% ہو اس کو کہتے ہیں ایکٹیو، وہ ہر وقت حملہ کرتا رہتا ہے، اور اگر پودے کے جسم میں امیونٹی ہوئی، قوت مدافعت ہوئی، تو اس کا حملہ بھی ناکام ہوگا. اور انشاءاللہ العزیز آپ کی گندم اللہ تعالیٰ برکت دے گا، کامیابیاں دے گا، ہو سکتا ہے 100 من بھی ہو جائے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب ویقدر. تو وہ رزق دیتا ہے اپنی نیت اللہ کی طرف کر، اللہ سے دعا کریں، اللہ جی یہ میں نے اپنے وسائل کے مطابق زور لگا لیا، اب آپ برکت ڈال دیں. تو عین ممکن ہے آپ کو 100 من پیداوار بھی حاصل ہو جائے، نہیں تو 50، 60، 70، 80 ممکن ہوگا انشاءاللہ. گارنٹی نہیں ہے کیونکہ اللہ کو پتہ آپ کا رزق کتنا دینا، اور موسم اگر فیور کرتا تو پھر بہت رزلٹ ہے، فیور نہیں کرتا تو پھر رزلٹ میرے بس میں نہیں ہے. اور گندم کو میں نے دیکھا جس سال موسم خشک ترین ہو، بارشیں نہ ہو اور پانی کی بھی کمی ہو، تو جس زمیندار سے بھی پوچھو کہتا میری 50 من پیداوار ہوئی، میری 60 من پیداوار ہوئی. تو یہ اس چیز کا پروف ہے کہ گندم کو حتی الامکان، حتی المقدور اوور اریگیشن سے، زائد آبپاشی سے ہر حالت میں بچانا. اگر ضرورت ہو تو مناسب سی آبپاشی، پھر بھی ٹھوک کے بننے چاٹ کے آبپاشی نہیں کرنی. وما علینا الا البلاغ. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین ثم آمین.